والکتاب المبین حامیم، قسم ہے کتاب مبین کی، ایک واضح کتاب کی جو ہر چیز کو، ہر مضمون کو کھول کھول کے بیان کرتی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو ایک برکت والی رات میں۔ برکت عربی میں کہتے ہیں خیر کثیر کو، جب کسی چھوٹی سی چیز میں بہت زیادہ خیریں ہونا تو ہم اس میں کہتے ہیں برکت ہو گئی۔ تھوڑا سا کھانا بہت سے لوگوں کے لیے کافی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بھائی اس کھانے میں برکت۔ تھوڑے سے پیسوں میں بہت سارے کام آپ کے ہو جائیں تو کہتے ہیں برکت۔ تو برکت کا مطلب خیر کثیر۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے برکت والی رات میں، رات تو ایک رات ہے، چھوٹی سی رات ہے، لیکن اس میں برکتیں بہت ہیں۔ اور کون سی رات ہے وہ؟ لیلۃ القدر، کیونکہ سورہ قدر میں آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ بعض حضرات اس طرف گئے ہیں کہ یہ 15 شعبان کی رات میں قرآن کا نزول ہوا ہے، مگر یہ قول بہت ہی کمزور ضعیف ہے دلیل کے لحاظ سے۔ اس پر میرے بیانات موجود ہیں کہ دلیل کے لحاظ سے جو طاقتور اور قوی قول ہے وہ یہی ہے کہ قرآن مجید کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو 23 سال میں نازل ہوا ہے، تو لیلۃ القدر میں نزول کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے دو مطلب بیان کیے گئے۔ ایک تو یہ کہ آسمان عرش سے جو آسمان دنیا پر آیا نا وہ لیلۃ القدر میں آیا، اس کے بعد پھر 23 سال میں نازل ہوتا رہا، یعنی لوح محفوظ سے جو آسمان دنیا میں آیا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں اس کے نزول کی ابتدا ہوئی ہے، پہلی دفعہ جو وحی نازل ہوئی وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوئی۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ انا کنا منذرین، تھے ہم ڈرانے والے، یعنی اس کا مقصد کیا تھا کہ ہمارا ارادہ تھا ہم لوگوں کو ڈرائیں۔ دیکھیں اللہ کی ذات ارحم الراحمین ہے، اور جو ارحم الراحمین ہو وہ اس لائق نہیں ہوتی کہ اس سے ڈرا جائے، بلکہ وہ اس لائق ہوتی ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ڈرنے کا بھی حکم ہمیں دیتے ہیں۔ اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ جب اللہ کہتے ہیں نا مجھ سے ڈرو، مطلب ہے میری نافرمانی سے ڈرو، کیونکہ ارحم الراحمین تو ہے لیکن عزیز انتقام بھی ہے، وہ انتقام لینے والی ذات بھی ہے۔ تو اگر گناہ کرو گے، برائی کرو گے تو اس کی سزا ملے گی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو اس لیے نازل کیا کہ دنیا میں بہت ساری برائیاں عام ہو گئی تھیں، شرک، زنا، شراب، والدین کے ساتھ نافرمانی، قطع رحمی، دنیا میں قتل و غارت جو عرب میں تھا اس وقت سب کو معلوم ہے اور پوری دنیا میں تھا، جو ظلم عورتوں پہ ہوتا تھا، بچوں پہ ہوتا تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا کہ ہم انسان کو ڈرانے والے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، تم اگر یہاں ظلم کرو گے، برائی کرو گے تو اس کا تمہیں آخرت میں تمہیں بدلہ دینا، آخرت میں تمہیں اس کا بدلہ ملے گا۔ اس کے لیے قرآن نازل ہوا، جبکہ جو قرآن کے منکرین ہیں وہ کہتے ہیں کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، تو وہ دنیا میں جرائم کا ذریعہ بنتے تھے۔ ایسے فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ وہ رات ہے جس میں ہر حکمت والا کام اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیں تقدیر ازل سے، اللہ کے علم میں ہمیشہ سے ہے یہ بات کہ کس وقت کیا ہوگا، کون کب مرے گا، کون کب پیدا ہوگا، کون کس کے رزق میں کب اضافہ ہوگا، کس کے رزق میں کب تنگی ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے یہ کام قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ فرشتوں سے لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو لوح محفوظ کی جو تقدیر ہے اس کے حساب سے اس سال میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اس سال فلاں کو رزق دینا ہے، فلاں سے رزق چھیننا ہے، فلاں کے لیے کی زندگی کو بڑھانا ہے، فلاں کی زندگی کو کم کرنا ہے۔ بڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے علم میں تو تھا اس کی موت کب واقع ہوگی، لیکن ایک ظاہری لحاظ سے یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ بیمار ہے، اس سال اس کی موت ہو جائے گی، لیکن اللہ فرشتے کے حوالے کر دیتے ہیں یہ بات کہ اس کو صحت دینی ہے، اس کی ابھی موت واقع نہیں ہوگی۔ اور یہ کسی کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ ابھی یہ زندہ رہے گا، یعنی ظاہری لحاظ سے لگتا ہے کہ یہ زندہ رہے گا، لیکن اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ سال موت واقع ہو جائے گی، تو اللہ فرشتوں کو بتا دیتے ہیں، کام ان کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اس سال اس کو موت دینی ہے۔ تو یہ مطلب ہے، یعنی بالکل ایسے ہی ہے جیسے گورنمنٹ کا کوئی پروجیکٹ ہو، ایک پلان ہو، لیکن جو ماتحت لوگ ہیں وہ پلان ان کے حوالے کر لیا جا رہا ہو، فائلیں ان کے حوالے کی جا رہی ہوں پورے سال کے لیے کہ اس سال آپ نے کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا نہیں کرنا ہے۔ یہ والے فیصلے اس سال میں، اس رات میں ہوتے ہیں اور اللہ وہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو یعنی اصل جو تقدیر ہے، لوح محفوظ میں جو تقدیر ہے وہ تو اٹل ہے، وہ تو چینج نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں بھی تقدیر کی دو قسمیں، تقدیر معلق، ایک تقدیر مبرم۔ تقدیر معلق یہ ہوتی ہے کہ اگر اس نے دعا مانگی تو اس کا یہ کام ہو جائے گا، دعا نہیں مانگی تو یہ کام نہیں ہوگا، اس نے علاج کیا تو صحت ملے گی، علاج نہیں کیا تو صحت نہیں ملے گی۔ یہ معلق تقدیر ہے، یہ معلق ہوتی ہے علاج کرنے یا نہ کرنے سے، دعا مانگنے یا نہ مانگنے سے۔ لیکن تقدیر مبرم میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ چونکہ علاج کرے گا لہذا صحت ملے گی، یہ چونکہ دعا مانگے گا لہذا اس کو صحت ملے گی۔ وہ جو اللہ کے علم کا نام ہے جو تقدیر، وہ اٹل ہے، وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتی۔ اب یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ بھئی لیلۃ القدر تو
ملکوں میں الگ ہوتی ہے، سعودی عرب میں الگ ہوتی ہے لیلۃ القدر، ہمارے لیے الگ ہوتی ہے، پھر امریکہ میں تو دن ہو رہا ہوتا ہے جب ہمارے یہاں لیلۃ القدر چل رہی ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ جس ملک میں جس لحاظ سے لیلۃ القدر ہو اسی لحاظ سے اس ملک میں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ دیکھیں عید کے دن کی ایک الگ برکت ہوتی ہے، فجر کے ٹائم کی ایک الگ برکت ہوتی ہے۔ قرآن سے پتہ چلتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کا جو قرآن ہے نا تلاوت ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں فجر کی نماز میں۔ تو اب یہاں فجر کی ٹائم الگ ہوگا، پنجاب میں فجر کا ٹائم الگ ہوگا، تو یہی کہا جائے گا بھائی یہاں فرشتے الگ ٹائم پہ آتے ہیں، وہاں فرشتے الگ ٹائم پہ آتے ہیں۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ساری زمین پر ایک ہی ٹائم پہ فرشتے اترے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو سورج کی گردش کے حساب سے پابند کر دیا ہے مختلف کاموں کے لیے، تو جہاں جو ٹائم ہوگا اس کے لحاظ سے وہی اللہ کے احکام جاری ہوں گے، نمازوں کے اوقات بھی، روزے کے اوقات بھی، عید کے احکام بھی۔ تو